جو خوبیاں اللہ رب العالمین کی ہیں اس طرح خوبیاں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں، پر اللہ جیسا سننا کسی کا نہیں ہے، اللہ جیسا جاننا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کو ذات میں بھی اکیلا مانو اور اللہ کو صفات میں، خوبیوں میں، اوصاف میں بھی اکیلا۔ اللہ جیسی خوبی کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر بندہ سنتا ہے تو بندہ کا سننا بندے کے جیسے لائق ہے، بندہ دیکھتا ہے جیسے اس کے لائق ہے، اور اللہ اس طرح سنتے ہیں جس طرح اس کی ذات کے لائق۔ میں اور آپ اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، میں اور آپ رات کے اندھیرے میں باریک چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، میں اور آپ ایک ہی وقت میں اگر سب لوگ بولنے لگے نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہر ایک کی بات کو، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی دعا کرے تو اللہ سننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا سننا ہمارے سننے جیسا، اللہ کا جاننا ہمارے جاننے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ جس طرح اللہ ذات و صفات میں اکیلے ہیں، اسی طریقے سے اللہ عبادت کا حق رکھنے میں بھی اکیلے ہیں۔ جسے عبادت کہا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق میرے اور آپ کے بولنے کے ساتھ ہو، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، جسے عبادت کہا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا باقی وجود کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو، یا ان سب سے مل کر کے وجود میں آنے والی عبادت جیسے حج ہے، جسے عبادت جسے بندگی کہا جاتا ہے، وہ کس کا حق ہے؟ وہ ایک اللہ کا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں کلموں کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی صحابی۔ عبادت لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بندگی ہے، اور یہی ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ میں بھی آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، دن میں کئی کئی بار نماز میں دہراتے ہیں۔ جا کر گھر میں اس کا ترجمہ پڑھ، کسی عالم کے پاس بیٹھ اور اس سے پوچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ دہراتا ہوں، ہمیں بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جسے عبادت کہتے ہیں، آپ اللہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بندگی صرف تیری ہے، تیرے علاوہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت نہیں، چاہے وہ نظر ہو یا نیاز ہو، وہ جانور کا ذبح کرنا ہو یا دیگوں کا چڑھانا ہو، وہ منت منوتی ہو یا نعرے لگانا ہو، وہ امید لگانا ہو، وہ بھروسہ کرنا ہو، وہ مانگنا ہو، وہ گڑ گڑانا ہو، وہ رونا ہو، یہ سب عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، اور عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو شریعت نے ہمیں ہر اس عمل سے، اس کام سے اور اس کلمے سے جس میں ہلکی سی بھی بو بھی آتی تھی، ہلکی سی سمیل آتی تھی کہ شرک کا شیبہ پڑ رہا ہے، شریعت نے اس سے بھی روک دیا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بزرگوں کو جھک کر کے مل سکتے ہیں؟ اَيَنْحَنِي لَهُ، ہم بڑوں کو ملتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے۔
ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے ہو جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ جھکنا یہ شیبہ ڈال رہا ہے کہ رکوع میں جانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سر جھکانا اللہ کے لیے ہے، تو پھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیوں سر جھکاؤں؟ اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ نہیں، ایک صحابی ایران کے علاقے سے سفارتکاری سے واپس آیا، اس نے وہاں پر دیکھا تھا کہ جب بادشاہ کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو بادشاہ کو سلام کے طور پہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آیا، اس نے دیکھا کہ ان کی تعظیم کا، احترام کا یہ انداز ہے، ادب کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بادشاہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگے، نیچے جھکنے لگے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہاں پر دیکھا عجم کے بادشاہوں کو ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ اگر وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں ادب و احترام کے لیے تو ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور آئیے میرے بھائیوں، یہ دین ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بھائی بیان کر رہے تھے دین کے حوالے سے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، دین سکھاؤ۔ یہ دین راس المال ہے، یہ اصل پونجی ہے، یہ اصل سرمایہ ہے، یہ ہدف زندگی ہے، یہ مقصد کائنات ہے۔ یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ صرف مولوی کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ تیری میری ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا، جو اس فضاؤں میں سانس لینے والا، جو مالک کائنات پر یقین رکھنے والا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نازل کردہ دین کو اپنانے کا نام ہے۔ یہ ساتھی جو بیٹھے ہیں جن کے سامنے گنجائش موجود ہے وہ تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں، جہاں جگہ موجود ہے تو آپ لوگ تھوڑا آگے ہو جائیں، گرمی ہے مجھے اس کا احساس ہے، تھوڑا وقفہ رکھ کر کے اگر گنجائش موجود ہے تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، لو كنت آمرا ان يسجد على احد غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اس کے سامنے سجدہ کرے، لیکن کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بزرگ ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مرشد ہے، ان کا پیر ہے، ان کا کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، کئی ظالموں کو دیکھتے ہیں وہ سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ ہر پیغمبر کا پیغام ہے، یہ کامیابی کی بنیاد ہے، یہ سب پیغمبروں کی دعوت کا آغاز ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب انسان کھڑے ہوں گے نا اور وہاں پر ایک ایک عمل کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، حضرت اتنی عمر تھی، آپ نے یہ کام کیے ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں، یہ آپ کی نیکیاں ہیں، آئیے ذرا ان کا جواب دیجئے۔ تو لازم بات ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتا، کیا عذر پیش کرے گا؟ آج میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں، میں دو نمبری کرتا ہوں، میں کسی کا حق مار لیتا ہوں، یا اس کو چھوڑیے میں اللہ کے معاملے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس عذر کیا ہے؟ بچوں کو سکول چھوڑنا تھا، میں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا، میں دکان پہ بیٹھا تھا، میرے کاروبار کا وقت تھا، کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔
یہ عذر قابل قبول نہیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے لوگوں کی سفارش کریں گے. میرے بھائی، اگر تیرا آخرت پر یقین ہے اور ہونا چاہیے اور ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے حساب بھی دینا ہے، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہم کما حقہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے حساب و کتاب کے وقت پھنس جائیں گے، سفارشی کی ضرورت پڑے گی. سفارشی کی ضرورت پڑے گی. اور سفارش کون کریں گے؟ تمام پیغمبروں کے سردار، اللہ کے بعد بزرگ تر ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آج ہم نے صحیح بخاری کے اندر پہلی جلد میں کتاب العلم کے اندر حدیث پڑھی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی بتائیے وہ خوش نصیب کون ہے جس کی آپ سفارش کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال قیمتی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ والوں، سوال قیمتی ہے کہ نہیں؟ میں بھی سفارش کی امید رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھتے ہیں، پر اللہ کے نبی ہر ایک کی سفارش نہیں فرمائیں گے. جناب ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہیں جن کی آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمام کی سفارش کروں گا، جو بھی آ گیا، جیسا بھی آ گیا، ہاں جی میں اس کی سفارش کروں گا. فرمایا نہیں. آپ فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا میں سفارش کروں گا اس انسان کی جس نے یہ کلمہ، یہ آواز لگائی، یہ نظریہ بنایا، یہ عقیدہ بنایا، یہ سوچ بنائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. صدقہ، خیرات، نظر، نیاز دینے والا، پیدا کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، پریشانیوں سے بچانے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیوں سے بچانے والا، تکلیفوں سے نکالنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، اولاد دینے والا، رزق روزی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جس نے یہ عقیدہ بنایا اور پھر بندگی ایک اللہ کی دل سے کی، دل سے مانا، صرف زبان سے نہیں. اور زبان سے پڑھنا اور ہے، سمجھنا. آپ مجھے اربوں خربوں بھی دے دیں اور مجھے کہیں کہ یہ بزرگ ہے، امام کعبہ ہے، آپ اس کو سجدہ کرو، اللہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے، یہ گردن سجدے میں جا سکتی نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں. آپ مجھے اربوں خربوں دے دے اور کہیں یہ دربار ہے، یہ مزار ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ عالم ہے، یہ دلدل ہے، آپ جائیں اس سے مانگیں، اس سے امید لگائیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ آپ کی پریشانی، تکلیف، مصیبت کو زائل کرے گا. ایمانداری کی بات ہے، میں اربوں خربوں ٹھکرا دوں گا، میں یہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف ہے. یہ دنیا مل بھی جائے میں آخرت میں اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم ہو جاؤں گا. وہاں پر اللہ کے نبی میری سفارش نہیں کریں گے، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں. آئیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ میں سے گنتی کے 5 7 10 افراد ہیں جن کی شکلوں کو میں پہچانتا ہوں، ورنہ میں آپ سے واقف نہیں. اللہ گواہ ہے، میں کسی پر تنقید کرنے کا قائل نہیں، کسی کو پریشان کرنے کا قائل نہیں، کسی کے مقام کے گرانے کا قائل نہیں. میں
جس طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ بات پسند کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے پسند کرتا ہوں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، رب کی ناراضگی سے بچ جائیں، جہنم کا بالن بننے سے بچ جائے، قیامت کی گرمی سے بچ جائے، نبی کریم کی شفاعت کی محرومی سے بچ جائے، اللہ کی قسم ہے میں اسی طرح چاہتا ہوں آپ بھائی بھی بچ جائیں اس سے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا، اللہ پر ایمان کا صحیح ہونا، اللہ کے علاوہ کسی زندہ یا مردہ سے کسی بھی پریشانی کے زائل ہونے کا جس کا ظاہری اختیار اس کے پاس موجود نہیں، اس سے امید نہ لگانا۔ ناراض نہ ہونا، آپ کہیں گے یہ وہابی ہے، یہ تو کہے گا، دماغ کھولیے، ذرا سوچئے۔ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے گرمی کے موسم میں درس دینے کے لیے جاتے ہیں، درس دینے کے بعد جب جانے لگتے ہیں اپنی پراڈو کے اندر، اپنی بہترین جیپ اور گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اے سی چل رہا ہے، وہ فوراً شیشہ چڑھا دیتے ہیں۔ جب شیشہ درمیان میں آیا، میں اور آپ محبت کرنے والے باہر کھڑے ہیں، ہم آواز لگا رہے ہیں، مولوی صاحب، حضرت صاحب، پیر سائیں، مرشد صاحب، ذرا میری بات سننا، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کرنا، کوئی نظر کرم کرنا۔ وہ اندر سے کیا کہتا ہے؟ آواز کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب شیشہ چڑھا ہو تو باہر سے آواز اندر نہیں ہو، وہ کہتے سائیں آواز کوئی نہیں آندی بھائی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چند انچ کا شیشہ سامنے ہو، پیر بھی دیکھ رہا ہے، مرید بھی دیکھ رہا ہے، مرید بول رہا ہے، ہونٹ ہلا رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، چند انچ کا درمیان میں شیشہ ہے، اندر سے پیر کہتے ہیں سمجھ حضرت آواز کوئی نہیں آندی پئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ والو، اسی پیر کو جب ہم مر جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا اس کو وصال کا نام دیتی ہے، جو مرضی نام دے، اس کو قبر میں ہم دفناتے ہیں، 8-10 فٹ کا گڑھا بناتے ہیں، اس کے اوپر بے شمار مٹی ڈالتے ہیں، اور زیادہ عقیدت والے ہوں تو اوپر سے پکی اینٹوں کا مزار بھی بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب وہ سن سکتا ہے؟ وہ درمیان میں صرف شیشہ تھا تو وہ کہتا ہے مجھے سنائی کوئی نہیں دے رہا، اور جب اتنی مٹی درمیان میں آ گئی، قبر میں چلا گیا، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے۔ یہاں پر پیر صاحب کو بٹھاؤ، ہم پیر نہیں ہیں، 10 آدمی کھڑے ہو جائے، ایک ہی وقت میں آواز لگائے، سائیں میرا یہ مسئلہ، سائیں میرا وہ مسئلہ، سائیں میرا یہ مسئلہ، وہ کیا کہیں گے؟ اور ایک ایک کر کے بولو یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے باری باری بولو۔ یہ زندہ ہے، سامنے بیٹھا ہے، آواز سن رہا ہے، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بول رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے بولو۔ اور اگر کسی کی آواز ایسا ہوگی، وہ کہے گا ذرا اچھا بول یار، انہوں میک دو، انہوں میک دو، وہ میکج بولے کیا نے، یہی کہتے ہیں نا۔ اور وہی جب قبر میں چلا جائے اور مزار کے اوپر رش لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور ہر ایک بول رہا ہے، اور اونچی آواز میں بھی نہیں بول رہا، میک بھی موجود نہیں ہے، اور سارے اکٹھے بول رہے ہیں۔ اب قبر میں پڑا ہوا بزرگ سن رہا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے۔ وہ باریک سے باریک آواز سننے والی کون ہے؟ وہ اللہ کے سجدے میں آپ پڑے ہوتے ہو نا، سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ۔ رات کے اندھیرے میں تہجد کے اندر اٹھ کر کے آپ اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر بیٹھے رو رہے ہوتے ہو، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، اللہ قرض کی ادائیگی کے وسیلے موجود نہیں ہیں، اللہ بچوں کی نوکری نہیں لگ رہی، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ ایسا آواز میں آنسو بہاتے ہوئے لائٹیں بند کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی
قسم ہے تیرا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے. اللہ عرش پر ہونے کے باوجود سن رہے ہوتے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں. دنیا والوں میں سے کوئی بھی ایسی خوبی رکھنے والا نہیں ہے. جب دنیا والوں میں سے کوئی خوبی رکھنے والا نہیں تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان مزاروں پہ, ان قبروں پہ, ان گدی نشینوں کے پاس کس لیے جاتے ہو؟ کیا امید لگا کر کے جاتے ہو؟ اس لیے میرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, او میرے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ میں نے قرآن نازل کی ہے نا, اللہ فرماتے لوگوں یہ نصیحت ہے, ذرا غور کرو, اس کو پڑھو, اس کو سنو, اس کو سمجھو, اس پر توجہ دو, یہ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے. تو مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ پہلی بات میرے بھائی, اور بنیادی بات. ایک بھی نیکی نہ ہوئی لیکن اللہ پر ایمان صحیح ہوا, عقیدے میں خرابی نہ ہوئی, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا, حاجت روا, غریب نواز, دستگیر, لجپال, کشتی پار لگانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, صحت عافیت سے نوازنے والا, کوئی بھی. یہ ایمان بناؤ. صدقہ, خیرات, نظر, نیاز, رکوع, سجود, مانگنا, رونا, گڑ گڑانا, بھروسہ کرنا کس پر؟ ایک اللہ پر. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, جو بات کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. میرے بعد بھی آپ, یہ میرے شاگرد ہیں, اکرام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے کلاس فیلو ساتھی ہیں, شیخ مقصود صاحب یہیں پر سرائے سندھو میں رہتے ہیں. اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہو, ابھی آپ وہ بات نہیں کر سکتے, میرے بعد آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے یا میرے ساتھ رابطہ کیجئے. جو بات میں یہاں پر کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں, اس کو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے, پر میں حق کو چھپانے کا قائل نہیں ہوں. آپ مجھے یہاں سے اٹھا دیں, حضرت اٹھ جاؤ, ہم یہ بات نہیں کرنے دیں گے. اللہ کی قسم ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ بات بیان نہ کرو لوگ ناراض ہو جائیں گے, یہ بات نہ کرو لوگ محسوس کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. 9واں پارہ اٹھائیے سورۃ اعراف, اس کا آخری رکوع شروع ہونے سے ایک آیت پہلے میرا اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, اللہ کے بعد پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ, سب سے اشرف, سب سے زیادہ عزت والے, شان والے, مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن میں فرما رہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل, اے میرے حبیب بتا دو نا, لوگوں کو کہہ دو نا. کیا کہنا ہے؟ فرمایا ان کو بتا دو, لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. لوگوں میں اپنی ذات کے لیے, اپنے وجود کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے ماشاء اللہ, جو کون چاہتے ہیں. اب ذرا قرآن کی آیت ہے, میری نہیں ہے, یہ ترجمہ میرا نہیں ہے. آج نیٹ موجود ہے, گوگل موجود ہے, ترجمے موجود ہیں. اس آیت کا ترجمہ نکال, سورۃ اعراف ہے, 9واں پارہ ہے, اس کا ترجمہ پڑھ. اگر یہ ترجمہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں. اللہ فرما رہے اے میرا حبیب آپ ان کو بتا دے لوگوں کو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک, ہاں وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتے ہیں. یہ آیت کا ٹکڑا پہلا. نمبر 2, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا نا, اگر میں غیب جانتا ہوتا
تو بہت ساری خیر بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ ہوتا، مجھے کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی، مجھے کبھی کوئی زخم نہ لگتا، کیونکہ مجھے پہلے پتا ہو جاتا کہ آگے یہ ہونے والا ہے. پر میں غیب جاننے والا نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں کون ہوں؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو لوگوں کو ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے، اس کے جہنم سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. جو باتوں کو مانیں گے ان کو جنت کی بشارت دینے والا بن کر کے میں آیا ہوں. اب اس ترجمے کا مفہوم، معنی یہ میں نے ذکر کر دی ہے. اب آپ خود سوچئے، جب اللہ کے نبی اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، جب اللہ کے نبی خود فرمائے کہ میں غیب نہیں جانتا، جب اللہ کے نبی خود فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچا سکتا نہیں سوائے اس کے جو میرا اللہ چاہے، جو میرا اللہ چاہے، تو کیا یہ دنیا کے پیر، بزرگ، مرشد نیک اپنی جگہ پر ہے، قابل عزت ہیں، قابل صد احترام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور اللہ کی قسم ہے اللہ کے معاملات میں اختیار مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، دستگیر، لجپال، رزق دینے والے، بیماری دور کرنے والے، اولاد دینے والے، صحت و عافیت سے نوازنے والے اللہ کی قسمیں نہیں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آئیے اپنا عقیدہ درست کیجئے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ایمان درست ہوا تو کل اللہ کے نبی سفارش کریں گے، وگرنہ اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے. میرا کام بتانا ہے، ماننا نہ ماننا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، سوال و جواب کرنا، چھان بین کرنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. آگے بڑھیے میرے بھائیوں. ہم نے جو زندگی گزارنی ہے نا، اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں ایک طریقہ دیا ہے. اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ دین. اور یہ دین مصیبت نہیں ہے، یہ دین زحمت نہیں ہے، یہ دین پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے. یہ دین تو نعمت ہے. یہ دین کیا ہے؟ نعمت. یہ میں نہیں کہہ رہا. سورۃ مائدہ 6 پارہ مالک کائنات فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی حج کرنے کے لیے گئے ہیں. اپنی وفات سے، اپنی دنیا کی زندگی کے ختم ہونے سے 1 سال پہلے غالباً اللہ کے نبی حج کے لیے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں موجود ہیں. اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرما رہے ہیں لوگو، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہم نے دین مکمل کر کے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی ہے. ہم نے تمہارے لیے پسند یہ کی ہے کہ تم اس دین کے مطابق چلنے والے بن جاؤ، اس دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جو اس دین پہ چلے گا اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنے گی. جو اس دین پہ چلے گا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. جو اس دین پہ چلے گا اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے. جو اس دین پہ چلے گا وہ جنتوں کا مہمان بنے گا. جو اس دین سے منہ موڑے گا، اس دین سے قطع تعلق ہی کرے گا، اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور کیا کہے گا؟ بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اے سارے مولوی ایویں کہندے رہندے نے، ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، جی میں تیرا دل کرے اویں کر، جی میں دنیا کر رہی ہے تو بھی اویں کر. یہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عذر کوئی نہیں ہے. آئیے اس دین کو سمجھیے. اور یہ دین کون لائے ہیں؟ جناب جبریل. کس پر؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ دین نازل کیا. اس دین پر عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. کہاں پر؟ سورۃ جاسیہ ہے، 25ویں پارے کا آخر ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها.
اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک دین پر، ایک طریقہ کار پر، تعلیمات کے مجموعے پر، ایک انداز پر ہم نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، میت کیسے دفنانا ہے، لوگوں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ ہم نے سب کچھ تمہیں کیا کر دیا ہے، بتا دیا۔ دین ہم نے نازل کیا، بتا دیا یہ دین ہے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَاتَّبِعْهَا، اس دین کی پیروی کرنی ہے، اس دین پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں جانا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، یہ آیت قرآن مجید کی ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ کس کے پاس آیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس طریقے پر چلنے کا اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، اور اسی طریقے پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا۔ آپ کہیں گے اللہ کے نبی کا تو سمجھ آ گئی، یہ ہماری بات کہاں پر ہو گئی ہے؟ آئیے میرے بھائیو 5واں پارہ سنیے، 3واں پارہ سنیے، اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگو ہم نے پیغمبر، ہم نے رسول، ہم نے اپنا نمائندہ، ہم نے اپنا قاصد بھیجا ہی اس لیے تاکہ آپ ان کی باتوں کو مانیں۔ 3 پارے میں سورۃ آل عمران کے 34 سے 4 رکوع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب ان دنیا والوں کو بتا دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے، اپنے مالک سے محبت ہے نا، تو ایسا کرو فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو، میرے راستے پہ چلو، میری پیروی کرو، جیسے میں نے کیا تم بھی ویسے کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے پیار کریں گے۔ چلو جی اللہ پیار کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آؤ میرے بھائیو، یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ ہم نے عمل کیسا کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی، ہمیں اختیار حاصل ہے نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ 22واں پارہ سورۃ احزاب، اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، پھر اس کو اختیار نہیں ہوتا ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے، اس کے لیے ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا سمجھا رہی ہے میرے بھائی، ہمیں اپنا عمل کس کے مطابق بنانا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ ہم کسی اور کی دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت، اور عبادت کرنے کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیو دوسری چیز، اپنا عمل ٹھیک کیجئے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ چھڈو جی ساری دنیا کر رہی ہے، سارے وڈیرے بھی کر دے آئے نے، ہماری برادری میں سارا ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے آپ بتانا کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ ابا جی کرتے ہیں، نانا جی کرتے تھے، دادا جی بھی کرتے ہیں، برادری بھی کرتی ہے، کیا یہ دین ہے؟
جو برادری کرے، جو وڈیرے کریں، جو بزرگ کرے، جو دنیا کرے، کیا یہ دین ہے؟ نہیں. دین کیا ہے؟ جو اللہ کا قرآن کہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، جو عمل کر کے بتائیں، یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ابا جی کرتے تھے، سارے دم کرتے آ رہے، ہم بھی کریں گے. 10 کو وہ سبیل لگاتے تھے، ہم بھی سبیل لگائیں گے. وہ بھی نیاز حسین دیا کرتے تھے، ہم بھی نیاز حسین دیں گے. وہ بھی ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جدے ابا جی تو تسی نہیں، پیچھے 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 پیچھے. یہ ابا جی دا رستہ خراب ہو گیا، وہ جنت کی بجائے اللہ نہ کرے کسی اور طرف چلے گئے، تو آپ بھی پھر کیا ہوں گے؟ پیچھے. آؤ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں 7ویں پارے میں اللہ نے 2 جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ مکہ کے لوگ ہیں نا، جب میرا نبی ان سے کہتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، او لوگو آؤ وہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، وہ کرو جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. اور چھوڑو جی چھوڑو، سانو وہی کافی ہے جو ساڈے وڈیرے کردے سن، وہی کافی ہے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، دیکھو بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں، دیکھو وڈیروں کا خیال کر رہے ہیں. اللہ نے دونوں جگہوں پہ فرمایا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. ان سے پوچھو اگر تمہارے وڈیروں کو پتہ نہ تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ غلط عمل کر رہے تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، تو کیا تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ آئیے میرے بھائیو اپنے عمل کو سمجھیے. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ یہ پیروی ہے، یہ اتباع ہے. آ میرے بھائی مولوی کے پاس جا، مولوی سے پوچھ مجھے وہ نماز بتا جو میرے نبی نے پڑھی ہے، مجھے وہ نماز بتا جو میرے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، مجھے وہ طریقہ سکھا جو میرے نبی نے وہ طریقہ سکھایا ہے اپنے صحابہ کو، مجھے وہ بتا. مجھے اپنی باتیں نہ بتا، مجھے بزرگوں کی باتیں نہ بتا، مجھے یہ بتا اللہ کے رسول نے کیسے نماز پڑھی ہے. اور میرے بھائی اگر عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تو اللہ کو قبول نہیں. آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے آئی؟ صحیح بخاری اٹھا، اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک صحابی آیا، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اللہ اکبر. نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیکہ السلام، اور میرے پروانے تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، پر ایسا کر ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کر کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور اللہ والو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پر آپ فرما رہے جا نماز پڑھنا، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا، جا کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آیا، پھر سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. چلا گیا اور تیسری دفعہ نماز پڑھ کے آیا، اور تیسری دفعہ بھی اللہ کے نبی نے وہی فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز. اور کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے آپ کے سامنے پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ پڑھی؟ 3 دفعہ. اور تینوں دفعہ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ تیری نماز کوئی نہیں. کیوں؟ وجہ
اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے, آپ مجھے سکھا دیجئے نا, مجھے بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے جو کمی اس کے اندر دیکھی تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ نماز جلدی 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 اٹھک بیٹھک آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے, یہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے, یہ نماز اللہ کی باتوں کو اللہ کو سنانے, باتیں سنانے کا ذریعہ ہے. یہ نماز جو ہے سجدے میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. وہ صحابی جلدی جلدی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر اللہ. یہ اللہ کی عزت کر رہے ہو, یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہو, اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ یہی ہے. آرام سے کھڑا ہو, اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی. اللہ تو پاک ہے, اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں, اللہ تیری شان بڑی بلند ہے, اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے شیطان خبیث سے بچا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں, تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہے. ساری دنیا کو بنانے والے بھی آپ ہیں, پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں, پالنے والے بھی آپ ہیں. الرحمن الرحیم, رحم کرنے والے بھی آپ ہیں, مہربان بھی آپ ہیں. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کے. آرام سے بات کر, آرام سے بول, رکوع میں جا سکون سے سبحان ربی العظیم, اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں, پاکیزگی پہ تو بہت عظیم ہے. رکوع سے کھڑا ہو, سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ تو نے میری تعریفیں سن لی ہیں, اللہ میں تیری بار بار تعریفیں کرتا ہوں. سجدے میں جا, پھر رب سے باتیں کر, آرام آرام سے, آرام آرام سے یہ عمل کر. اللہ کے نبی نے اس کو ہر عمل میں بتایا کہ اللہ کے بندے اللہ اکبر کیا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ, جو آتا ہے وہ پڑھ. سورہ ابی داؤد میں روایت موجود ہے, اس میں وضاحت موجود ہے. سورہ فاتحہ پڑھ اور جو اس پر مزید آپ کو آتا ہے وہ بھی پڑھ. پھر رکوع میں جا, اطمینان کر, رکوع سے اٹھ, اطمینان کر. سجدے میں جا, سکون کر, سجدے سے اٹھ کے بیٹھ, سکون کر. پھر سجدے میں جا, سکون کر, پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ, سکون کر, پھر کھڑا ہو. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا, اپنی ساری نماز میں پڑھ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ 3 دفعہ پڑھی ہے نا. اور میرے حبیب نے کیا کہا, تو نے نماز کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے, جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اس طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ. معلوم کیا ہوا, اگر ہمارا روزہ, اگر ہماری نماز, اگر ہماری زکوٰۃ, اگر ہمارا جنازہ, اگر ہمارا نکاح, اگر ہمارا طلاق نبی کریم کے طریقے کے مطابق نہیں, تو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں. دوسری چیز میرے بھائی, اپنا عمل سنت کے مطابق بنائیے. اور جب سنت کے مطابق بنائیں گے نا, قرآن کے اندر سورۃ نور ہے, سورۃ نور 18واں پارہ, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے نبی کی باتوں کو مانو گے نا پھر تم ہدایت پر ہو, پھر صحیح راستے پر ہو, پھر موٹر وے پر ہو, پھر صراط مستقیم پر ہو, پھر جنت جا رہے ہو. اور اگر میرے نبی کے راستے سے ہٹ گئے, یہ سلسلہ وہ سلسلہ, فلاں کی بیعت فلاں کی بیعت, یہ بزرگ وہ بزرگ, یہ گدی نشین وہ گدی نشین, یہ مرشد وہ مرشد, میرے نبی کہاں گیا؟ اور جس نبی کے نعرے لگاتے ہو, جان نثار ہونے کے اعلان کرتے ہو, اس کا طریقہ کون اپنائے گا؟ اس کے راستے پہ کون چلے گا؟ اس کی سنتوں کو زندہ کون کرے گا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے فائدہ بھی سنیے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے پیار ہے اور ہم کو بھی پیار ہے. کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو پیار ہے. وہ مومن ہی نہیں جس کو اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کے خانوادہ سے, حسن و حسین سے, علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے, ابو بکر و عمر سے, عثمان و علی سے, طلحہ و زبیر سے, سعد سعید سے, اور جن کو پیار نہیں, محبت نہیں, اللہ کی قسم ہے ہمارا عقیدہ ہے وہ مومن نہیں. میں علی اعلان کہہ رہا ہوں, جس کو اللہ سے, اس کے نبی سے, نبی کے خانوادہ سے,
حسن و حسین سے، علی فاطمہ سے، ابو بکر عمر سے، عثمان و علی سے، اللہ کے پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ سے پیار نہیں، وہ مومن نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ جو انداز، جو طریقہ میرے نبی کے صحابہ کا نا وہ اپناؤ۔ یہ کہاں ہے؟ پہلے پارے کی آخری صفحے پر ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اس طرح کا عمل کریں گے نا جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم نے کیے ہے تو پھر تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے دائیں بائیں ہو گئے تو پھر یہ دور ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، دور، ہدایت کا راستہ دو ادھر ہے اور یہ ادھر ہے۔ آئیے میرے بھائیو، اپنا عمل اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق بنائیے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں گھر سے اٹھتا ہوں، دکان سے اٹھتا ہوں، جہاں بھی ہوتا ہوں بھاگا بھاگا مسجد میں آتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں آخر ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، آپ بھی آخرت میں، ہم بھی آخرت میں، پھر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تو ہیں نبیوں کے سردار، آپ کو جنت میں مقام کہاں ملے گا؟ وہ اوپر۔ آپ نبیوں کے سردار تو آپ کا مقام کہاں ہے؟ جنت میں، بہت اعلیٰ۔ میں ٹھہرا عام سا مسلمان، آپ کا امتی، آپ کا پیارا، آپ کا جانثار۔ میں سوچتا ہوں جنت میں جب میرا جی چاہے گا آپ سے ملنے کو، آپ کی زیارت کرنے کو، تو کیسے ملوں گا؟ جب میں یہ سوچتا ہوں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ کا دل چاہتا ہے نبی سے ملنے کو، نبی کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں مجلس سجانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ جتنے بھی یہاں جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، خواتین جو سن رہی ہیں، اللہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے عزیز و اقارب موجود ہیں، ہماری آل اولاد موجود ہے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے جس طرح یہاں بیٹھے ہیں نا، جنت میں اللہ کے نبی کے سامنے یوں بٹھا دینا۔ جب صحابی نے یہ سوال کیا نا، اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ اب اس کو میں جواب کیا دوں، کیونکہ میرے نبی کے پاس جس چیز کا علم نہ ہوتا نا، آپ اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے، آپ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فوراً جبریل تشریف لائے، پیغام لے کر کے آئے، اے میرے حبیب، پروانی نے سوال کیا ہے، اللہ نے جواب دیا ہے، وہ فارمولہ، وہ نسخہ بتا دیا ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی جنت میں اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ یہ نسخہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ سنیں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ میں نسخہ بتاتا ہوں، 5واں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ فرماتے جو آدمی بھی اللہ کی باتیں مانے گا، والرسول، اور کس کی باتیں مانے گا؟ اللہ کے رسول کی باتیں مانے، عمل، طریقہ، کردار، خوشی، غمی، شکل، صورت، لباس، بچوں کی تربیت، کاروبار کیسا بنائے گا؟ جیسا اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا۔ دو باتیں فرمایا، جو اللہ کی باتیں مانے گا، جو رسول اللہ کی باتیں مانے گا، جو ان کے تعلیمات پہ عمل کرے گا، جو ان کے راستے پہ چلے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین
یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء یہ شہداء اللہ کے دین کے لیے جانیں دینے والے، بارڈر پہ کھڑے ہونے والے، کشمیر میں جا کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، مسلمانوں کے لیے خون بہانے والے، مسلمانوں کے لیے جانیں قربان کرنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، فرمایا شہداء کے ساتھ، والصالحین فرمایا جو باقی نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ اگر اللہ کی بات مانو گے اور کیسے مانو گے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسے کرو گے تو قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، لوگوں بڑا اچھا ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا کمال کوئی نہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ تیسری بات، دو باتیں ہو گئی میرے بھائی۔ تیسری بات، دین میں اپنی مرضی سے کوئی عمل شامل نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے سوچ سے، اپنے ذہن سے کوئی بھی عمل بنا کر کے اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں، یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ دین سازی، یہ دین بنانے والے انداز سے کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ جو بھی عمل کرو یہ دیکھ لو اللہ کے نبی کا کیا ہوا ہے، آپ نے بتایا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو خود نہ بناؤ، خود نہ بناؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں نا، ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں ہے، اور وہ خطبہ وہی ہے جو میں نے شروع میں پڑھا ہے، اور اس خطبے میں ایک لفظ ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بہترین راہنمائی وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کر دی ہے۔ اور دین میں کوئی نیا کام شروع کرو گے تو فرمایا یہ بدعت ہے اور بدترین عمل ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ یہ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی ہر خطبے سے پہلے صحابہ کے سامنے یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی عمل شامل نہ کرنا۔ آج لوگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ یہ پیر صاحب نے دسا ہے، یہ مرشد صاحب نے دسا ہے، یہ فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے تو بتاؤ کہاں ہے، ہم بھی کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو اپنی مرضی من مانی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ دنیا میں جو مسائل چل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو دین بنا دیا، ابا جی کے عمل کو دین بنا دیا، جو مجھے اچھا لگا میں نے دین بنا دیا کہ یہ بھی دین ہے۔ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا نا، اب جگہ جگہ سبیلیں لگ رہی ہیں، کھانے بٹ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہیں پر کہا ہے؟ کہیں پر کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں؟ اللہ کے نبی نے کہیں پر کہا ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے، کوئی بڑی قربانی کس نے دی ہو، تو جب بھی وہ وقت آئے تو پھر تم یہ کام شروع کر دینا؟ کہیں پر اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی کے 70 صحابہ احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کا اپنا عزیز پیارا چچا جناب امیر حمزہ شہید ہوئے، جسم کٹا ہوا ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، میرے نبی لاش پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایسے صحابہ بھی پڑے ہوئے جن کی لاشیں پہچانی نہیں جا رہی کہ یہ کون ہے۔ میرا نبی خود زخمی ہے، سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی، آپ کا رخسار زخمی ہے، آپ لہولہان ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے احد کا واقعہ جب پیش آیا، جب یہ 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا اگلا سال جب آیا میرے نبی نے کوئی غم منایا، کوئی عمل کیا، کوئی طریقہ نیا شروع کیا اس غم کے اندر؟ نہیں۔ اسلام نے کہا بس 3 دن تک تمہیں غم کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد کسی کے لیے غم کی حالت میں رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ختم کرو، آگے چلو، آگے بڑھو۔ آج ہم لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اہل السنہ، سنت پہ چلنے والے،
اور اپنے عمل آیا سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ گھر میں جا کر کے پوچھو، دیکھو علماء سے سوال کرو. میں نے صرف توجہ دلائی ہے، اشارہ کی ہے، آگے بڑھیے اور جا کر کے دیکھیے جو محرم کے مہینے میں ہم کرتے ہیں کیا نبی سے ثابت ہیں؟ ابھی 10 محرم آئے گی، قبرستان میں رش ہے. کیا ہو رہا ہے؟ قبریں کو لیپا جا رہا ہے، مٹیاں آ رہی ہیں، مٹی سے لیپا پوتی ہو رہی ہے، کھجور کے پتے رکھے جا رہے ہیں، گلاب کے پھول ڈالے جا رہے ہیں، مسور کی دال ڈالی جا رہی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محرم کا مہینہ میرے نبی کی زندگی میں کبھی نہیں آیا؟ آپ کی زندگی کے اندر حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی باقی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. آپ کے 2 بیٹے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. کیا میرے نبی نے محرم کے مہینے میں جا کر کے قبریں لیپی ہیں، قبروں کی مرمت کی ہے، قبروں پر جا کر کھجور کی چھڑیاں رکھی ہیں؟ اگر یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نبی کے صحابہ نے کیا، بڑی خوشی سے کیجئے، جائیے، ضرور کیجئے. اور اگر میرے نبی نے نہیں کیا تو اپنی مرضی نہ کیجئے. ڈریے اللہ سے، ڈریے رب العالمین سے. یہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا کس نے کہا ہے؟ کالے کپڑے پہنیے، عام دنوں میں جب مرضی پہنیے، لیکن محرم کے مہینے میں کیوں؟ وجہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے. شہادت تو احد کے میدان میں بھی ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. آپ نے تو کالے کپڑے نہیں پہنے، نہ پہننے کے لیے کہا. چلو وہ حضرات کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، آپ تو اہل السنہ ہیں. اور آپ کالے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ نبی نے کہا ہے ضرور پہنیے، اور اگر نہیں کہا تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ وہ سبیلے لگا رہے ہیں، میں بھی لگا رہا ہوں. وہ دے کے پکا رہے ہیں، میں بھی دے کے پکا رہا ہوں. وہ یہ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. سنت کہاں گئی؟ نبی کا طریقہ کہاں گیا؟ نبی کی فرما برداری کہاں گئی؟ آئیے میرے بھائیوں، اپنے عملوں کو درست کیجئے. یہ محرم کے مہینے کے اندر ایسے اعمال جس کا سنت سے ثبوت نہیں ملتا، ان اعمال کو چھوڑ دیجئے. ہاں، جو کرنے والا کام ہے، میرا نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. لوگوں، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں تو کس مہینے کے؟ محرم کے مہینے کے. رکھو روزے، مانے ہم آپ کو؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اور ہم تو روح افزا دودھ چھوٹا روڈ پہ بنا کر لوگوں کی گاڑیاں روک روک کر کے آؤ پیو، آؤ پیو. او اللہ کے نبی فرما رہے ہیں محرم کے روزے فضیلت والے ہیں، ہم دے کے پکا کر کے آؤ، روزہ چھوڑو، کھاؤ، اللہ کے بندوں کرے کم نو پہ ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں شیعہ آزاد کی بات نہیں کر رہا، وہ جانے، ان کا کام جانے. میں اپنے بھائیوں کو، اپنے ہم مسلک لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں. آپ توجہ کیجئے. اس مہینے میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا کہا ہے، اور ہم روزہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، روزہ کھلوانے پہ لگے ہوئے ہیں. جب آپ بہترین قسم کا قورمہ پکا کر کے روڈ کے اوپر دیکھ کر کھائیں گے، ساتھ روغنی نان ہوں گے، اور جس کا روزہ ہوگا وہ بھی کہو چھوڑو یار پھر رکھ لیں گے، اے پہلے کھاؤ، پہلے یہ کھاؤ، روزے بعد میں رکھ لیں گے. دیکھی جا کہ بڑی گرمی ہے، روح افزا لا 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 لا. اور روزہ رکھنے والے بنو، روزے رکھوانے والے بنو. جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ، جاؤ مسجد حرام بیت اللہ میں جاؤ. آپ کو محرم کے مہینے میں شام کے ٹائم جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، دسترخوان بچھے نظر آئیں گے. نبی کے شہر کے اندر، نبی کے گھر کے قریب، نبی کی مسجد کے اندر آپ کو جو ہے دسترخوان بچھے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پر یہ سبیلیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. آؤ وہ عمل کرو جو اللہ کے نبی والا عمل ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، وہ عمل اپنائیے. آئیے آخری چیز میرے بھائیوں، یہ محرم کے مہینے میں 9 محرم کا روزہ رکھیے، 10 محرم کا روزہ رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ. 10 محرم کا روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب. ایک روزہ، کتنے روزے؟ ایک روزہ کتنا گناہ؟ 1 سال 365 دن. او اللہ دے بندے ہو، کتنا بڑا فائدہ، کتنی بڑی آفر، لوٹ سیل. ایک روزہ، 1 دن کا روزہ، اور 365 دنوں کے گناہ معاف. اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھ لو.
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی زندگی کے آخری سال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے، اس لیے آپ وہ روزہ نہ رکھ سکے، لیکن آپ بتا گئے تھے. اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسلم احمد میں روایت موجود ہے، صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. آؤ میرے روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ رکھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ جو روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے. انشاءاللہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. اگر 9 کا نہ رکھ سکو تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لو، پر رکھو ضرور. انشاءاللہ 1 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. آخری بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. جو مجھے ٹائم دیا ہے وہ ٹائم پورا ہوا جاتا ہے. اگرچہ گرمی ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، میں دل کا مریض ہوں، 12-13 سال سے میں دوائی کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جب بھی دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صرف یہ امید لے کر کے کہ کوئی بھلا ہو جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی آدمی جہنم کا بالن بننے سے بچ جائے. اپنی خطابت جھاڑنا مقصد کوئی نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے کہ بات سمجھ آ جائے، کوئی راستہ ٹھیک ہو جائے، کوئی عمل صحیح ہو جائے. آخری بات میرے بھائی سنیے، بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا کرو. اللہ کے نبی کے صحابہ کا جب کوئی اعتراض کرے، کوئی بھی کرے، محمد علی مرزا کرے یا کوئی اور کرے، آپ نبی کے صحابہ کا دفاع. وہ کہے نا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں، انہوں نے کہا جو مرضی کیا میرے اللہ نے کیا ہے، رضی اللہ عنہم، گل ختم. جب میرے اللہ نے معاف کر دیا، جب میرے اللہ نے کہہ دیا کہ میں کیا ہوں، راضی ہوں، تو ماما لگنے، تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب میرے اللہ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پتا ہے نا میں نے اگلے زندگی میں کیا کرنا ہے، اور جو آپ نے کرنا ہے اللہ کو وہ بھی. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ نے تقدیر لکھوائی ہوئی ہے نا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے نا. تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے اللہ کو معلوم تھا کہ جناب معاویہ نے کیا کرنا ہے، جناب ابو بکر نے کیا کرنا ہے، جناب عمر نے کیا کرنا ہے، جناب عثمان نے کیا کرنا ہے، جناب علی نے کیا کرنا ہے، جناب حسن نے کیا کرنا ہے، جناب حسین نے کیا کرنا ہے، فلاں نے کیا کرنا ہے. یہ اللہ کو معلوم تھا. اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کیا کہا، رضی اللہ عنہم. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، آپ نے تمام صحابہ سے آپ راضی تھے، تمام صحابہ سے خوش تھے. اس لیے ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے، تمام صحابہ سے راضی. اگر کوئی کہے نا فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں، انہیں کہا ہوئے گا. ہم انکار نہیں کرتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے نا. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، پر میرے اللہ نے اعزاز دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. میرے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک هم الصادقون، لوگوں سچے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، لوگوں یہی کامیاب ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ بھلائی والے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ظاہر کا نہیں. اللہ نے دل کھنگالا ہے، دل کھولا ہے، دل کا امتحان لیا ہے کہ دل میں کیا ہے، منصوبے کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ارادے کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں تو ان سے راضی ہو گیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم. آئیے میرے بھائیو، اس مہینے میں آپ کو بہت سارے کلپ سننے کو ملیں گے. فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے کہا جو بھی کیا انہوں نے کیا، وہ جانے اللہ جانے. ہم تو کہیں گے رضی اللہ عنہم. جو میں نے بات کی ہے نا کہ صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، وہ میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف 5 منٹ کے اندر 3 آیتیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. پہلا پارہ اٹھائیے، پہلا پارہ سورۃ بقرہ، دوسرا رکوع. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ.
اللہ فرماتے جب ان مکہ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ میرے نبی پر باقی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ کم عقل موٹے دماغ کے تھوڑی سمجھ والے یہ ایمان لائے؟ ہم بھی ایسے ایمان لائے؟ اور موٹی دماغ کے کیسے؟ تھوڑے عقل والے کیسے؟ یہ مال بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، گھر بار بھی چھوڑ رہے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، یہ تو موٹے دماغ کے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، یہ تو کم عقل ہے۔ میرے اللہ نے دفاع کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے الا او خبردار حضرات، ہم کہتے ہیں نا حضرات، ہیلو سننا سننا بھائی سننا کہتے ہیں نا، عربی میں اس کے لفظ بولتے ہیں الا، خبردار بھائی توجہ کرو، بھائی توجہ کرو۔ اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے انہم ہم السفہاء، یہ لوگ جو میرے نبی کو کہہ رہے ہیں نا بے وقوف ہے، یہ کم عقل ہے، موٹے دماغ کے ہیں، اللہ فرماتے میں کہتا ہوں یہ بے وقوف ہیں۔ یہ کون ہے؟ بے وقوف ہے۔ جو نبی کے صحابہ کو کہے بے وقوف وہ خود، جو نبی کے صحابہ کو کہے بے ایمان وہ خود بے ایمان، جو نبی کے صحابہ کو کہے مفاد پرست وہ خود مفاد پرست ہے، کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ دفاع کر رہا ہے۔ آئیے دوسرا مقام سنیے، 10واں پارہ ہے، 10واں پارہ، غزوہ تبوک، میرا نبی جہاد کے لیے جا رہا ہے، کہاں؟ تبوک میں، 1100 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے، گرمی کا موسم ہے، لڑنا کس سے ہے؟ اس وقت کی عالمی طاقت جس طرح آج امریکہ ہے، اس وقت روم ہوا کرتے تھے، رومیوں سے لڑنے کے لیے میرے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک میں۔ صحابہ سے کہا لے آؤ بھائی فنڈ لے آؤ، اور تمہارے پاس بھی مجاہدین آتے ہیں نا کہ فنڈ دو فنڈ دو، دوسری پھر دائیں بائیں، ہاں جی دائیں بائیں، صحابہ تھے، اس سے تو اللہ نے کہا نا انہیں ایمان لاؤ جو میرے نبی نے صحابہ ایمان لائے۔ نبی کے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر گئے سارا لے آئے، عمر گئے آدھا لے آئے، عثمان گئے 900 اونٹ لے آئے، سونے کی بھری تھیلی سکوں کی لے آئے۔ اللہ کے نبی یوں بیٹھے تھے، آپ کی جھولی میں وہ تھیلی کھول کر کے ڈال دی، میرے نبی وہ سونے کے سکے یوں اچھال رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر میرا عثمان آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کرے آخرت میں سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ میرا نبی فرما رہے ہیں، صحابہ لا رہے ہیں نا، اتنی میں کوئی صحابہ آئے، غریب غربا آئے، کھجور کی ایک مٹھی لے کر کے آیا، یا رسول اللہ میں نے جا کر مزدوری کی ہے، مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں، یہ میرا حصہ بھی رکھ لیجئے۔ ایک اور آیا، یا رسول اللہ یہ ایک تھوڑی سی شاپر ہے، گندم اس کے اندر ہے، یہ گندم میں میرا حصہ رکھ لیجئے۔ وہاں پر منافقین موجود تھے جو انہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا، حقیقت میں مسلمان، وہ مذاق کرنے لگا، لو نمی بکائے، یہ لڑنا کس سے ہے؟ عالمی طاقت سے۔ لا کیا رہے ہیں؟ کھجور کی ایک مٹھی، لا کیا رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی گندم، اور لڑنا کس سے ہے؟ رومیوں سے، یورپ سے لڑنا ہے، عالمی طاقت سے لڑنا ہے، لا کیا رہے ہو؟ اور اگر کوئی زیادہ لے آیا، عثمان لے آیا، ابو بکر سارا لے آیا، اللہ یہ تو ریاکار نے دکھاوا کر دینے، یعنی کسی بھی لحاظ سے صحابہ کو چھوڑا نہیں۔ اگر کوئی تھوڑا لے آیا تو پھر کیا، لو جی مذاق بنایا، یہ کوئی زیادہ لے آیا تو پھر مذاق بنایا، لو دکھاوا کر دینے۔ 10واں پارہ ہے، گھر بھی جا کے پڑھیے، آخری رکوع سے پچھلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے یسخرون منہم، یہ لوگ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ قرآن میں فرماتے میرے نبی کے صحابہ سے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے ساری دنیا کے سامنے اللہ فرماتے ہیں میں ان سے مذاق کروں گا۔ یہ میرے نبی سے مذاق بنا رہے ہیں، میں ان سے کیا کروں گا؟ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسری بات
فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم. اے میرے حبیب، یہ کیونکہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کا مذاق اڑانے والے، میرے نبی پر تنقید کرنے والے اگر یہ آپ کے پاس آئے اور کہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، میرا نبی تو ایک واری چھوڑ 70 واری بھی بخشش دی دعا کرے گا، میں اللہ انہوں نے معاف نہیں کراں گا، کیونکہ میرے نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کیا ہے، آؤ نہ تم بھی دفاع کرنے والے بن جاؤ. نبی کے صحابہ پہ جب تنقید ہو اس کا حصہ نہیں بننا بلکہ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے. تیسری بات سنیے، بات ختم کرتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جناب صدیق اکبر مدینہ میں جا رہے ہیں، کان میں آواز پڑی، یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے. یہودیوں کا عالم کہہ رہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محمد دا خدا عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہندہ صدقہ لے آؤ، صدقہ لے آؤ، صدقہ لے آؤ. لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا غریب فقیر محتاج تے اسی مالدار ہاں، کیونکہ ساڑھے کو صدقہ مانگ رہے ہیں نا، لہذا اسی امیر تے ہو غریب. صدیق اکبر کو غیرت آئی، مجمع میں چلے گئے. وہ حضرت صاحب جو خطاب فرما رہے کو تھپڑ دے مارا کہ تیری اتنی جرات ہمارے ہوتے ہوئے تو مدینہ کے اندر اللہ کے بارے میں یہ بات کہے. یہودی وہاں سے اٹھے، اللہ کے نبی کے پاس آگئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے نے، ساتھی نے، صحابی نے تھپڑ مارا ہے. آپ نے بلایا ابو بکر ادھر آؤ. تھپڑ مارا ہے؟ ہاں جی مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا عالم یہ کہہ رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے، یہودیوں سے، کہ کیا تمہارے عالم نے یہ بات کہی ہے؟ کوئی نہیں کہی، ہم نے تو نہیں کہی. اگر کوئی ہے تو ان کو گواہی لے آئے. ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، ہم وہ باتیں سن رہے تھے، ہمارے عالم نے یہ بات نہیں کہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اب تو قصاص دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ قصاص، کیونکہ گواہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں اور وہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کہا، آپ نے ان کے عالم نے نہیں کہا اور آپ نے غلط تھپڑ مارا ہے. اب قصاصاً آپ کو وہ تھپڑ برداشت کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کی گستاخی تو بھی برداشت کر جاتا ہے، میں بھی برداشت کر جاتا ہوں. میرا لنگوٹی ہے، میرا محلے دار ہے، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، میرا پیارا ہے، بات کر دی تو کوئی نہیں، دفاع کرو. یہ اس کا عقیدہ ہے. میرے نبی کا پیارا جناب صدیق اکبر عدالت میں کھڑے ہیں، میرا اللہ فیصلہ کرنے والے، اللہ کے نبی فیصلہ کرنے والے. ابو بکر یا گواہ پیش کرو، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر قصاص میں تھپڑ کھانا پڑے گا. میرے اللہ نے آسمان سے جناب جبریل کو بھیجا، جبریل جانا، جلدی جا، بڑا اوکھا وقت آ گیا ہے. میرے نبی دے پیارے دے ہوتے بڑا اوکھا وقت آ گیا ہے. اسلام کا ساتھ دینے والا، نبی کا ساتھ دینے والا، ہر جگہ پہ آگے آگے چلنے والا، اپنا خون بھی دینے والا، گھر بار بھی دینے والا، مال و دولت بھی دینے والا. ابو بکر بڑا اوکھا وقت آ گیا ہے، جانا جا، میرا پیغام لے کر کے جا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرماتے ہیں کوئی اور سنے نہ سنے، میں 7 آسمانہ تو ہوتے، عرش تے میں سنے ہیں. ان خبیثہ نے کیا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں. اور میرے نبی کے صحابی جناب ابو بکر کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہم دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم لڑنے کی ضرورت نہیں کر رہے کسی. یہ بھی نہیں رکھے ڈنڈے لے کے گئے کھڑے، وہ مولوی صاحب نے کیا دفاع کرنا ہے لہذا آؤ جی لمحہ کرو. انہوں نے بالکل نہیں، زبان سے اچھے انداز میں، اخلاق کے ساتھ. ہمیں ان حضرات سے، ان کے وجود سے نفرت نہیں ہے، ان کے عقائد سے نفرت ہے، ان کے نظریات سے نفرت ہے. تو جہاں موقع ملے اچھے انداز میں صحابہ کا دفاع کیجئے.
یہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں, ہمارے ساتھی, ہمارے علاقے کے, ہماری نسل کے لوگ ہیں, سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دین پہ چلنے والا بنائے, اللہ دین کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. ہمارے بھائی نے شادی کی ہے, ولیمے کے طور پر انہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے. آئیے, یہ دنیا بدل رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں, لوگ ولیمے کرتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں, لوگ ولیمے کرتے ہیں گھوڑے نچاتے ہیں, لوگ ولیمے کرتے ہیں تو کنجر لے کر کے آتے ہیں. یہ بھی ولیمہ ہو رہا ہے, دین کی باتیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے, کھانا بھی کھلائیں گے, دین کی باتیں بھی سنائیں گے. اور اللہ ہمیں سب کو, مجھے سب سے پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں, اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کوئی بات کسی کو کڑوی لگی ہو میرے انداز سے یا لفظ کے چناؤ سے, تو میں معذرت خواہ ہوں. باقی جو بات میں کہنا چاہتا تھا, لفظ کا انتخاب غلط ہو تو اور بات ہے, لیکن جو اس میں پیغام ہے وہ پیغام پر میں قائم ہوں, اس پیغام سے میں معذرت کرنے والا نہیں ہوں. اللہ ہمیں اپنی ذات کی توحید پر صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے, بدعات سے بچنے والا بنائے, اور صحابہ سے پیار کرنے والا بنا دے. یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.